یہ کیسے اس جنت تک پہنچیں گے اور کیسے جنتوں تک پہنچیں گے؟ اس کی پہلی سیڑھی استغفار ہے۔ جوانوں، عزیزوں، بچوں، بوڑھوں، بزرگوں، مردوں، عورتوں، سب کے لیے یہ پیغام ہے۔ پہلی سیڑھی استغفار ہے۔ استغفار سے غافل نہ ہوں۔ یہ ہمارے آپ کے چوتھے امام کی بہت بڑی تعلیم ہے، قرآن کی تعلیم ہے، رسول کی تعلیم ہے، اہل بیت کی تعلیم ہے، امام کی تعلیم ہے۔ استغفار، اٹھتے بیٹھتے استغفار، اٹھتے بیٹھتے استغفار۔ جتنی کامیابیاں ملتی چلی جائیں، ہر کامیابی کے بعد جتنی بار کہیں الحمدللہ اتنی بار کہیں استغفراللہ۔ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب یہ جو روایتیں ہیں، یہ جو دعائیں ہیں جس میں معصومین کا استغفار نقل ہوا ہے، اس کے کیا معنی ہیں؟ سمجھ میں نہیں آتے۔ قرآن مجید میں پیغمبر کو استغفار کا حکم دیا گیا ہے، اور دو حیثیتوں سے دیا گیا۔ ایک استغفار مقام شکر میں، اور ایک استغفار امتیوں کے لیے، امت کے لیے۔ دونوں استغفار الگ الگ ہیں، مگر بعض ایسے ہیں جن کے لیے استغفار کے لیے منع بھی کیا گیا ہے۔ وہی رب کریم، وہی رب رحیم، وہی ارحم الراحمین، وہی اکرم الاکرمین، جس نے انہیں رحمت للعالمین بنایا، شفیع المذنبین بنایا، اسی نے کہا منافقوں کے لیے استغفار نہ کیجیے گا، منافقوں کے لیے استغفار نہ کیجیے گا، گناہگاروں کے لیے استغفار کیجیے گا۔ اسی لیے میں نے کراچی کی ایک مجلس میں کہا تھا، شام غریبہ کی مجلس میں آپ سن چکے ہوں گے یہ جملہ، گناہگاروں کے لیے جہنم نہیں ہے، گناہگاروں کے لیے اللہ کی رحمت ہے، عام گناہگاروں کے لیے اللہ کی رحمت ہے اور محمد کی شفاعت ہے۔ جہنم تو صرف ان ظالموں کے لیے ہے جنہوں نے محمد و آل محمد کی قدر نہ کی، صرف ان ظالموں کے لیے بس۔ ورنہ استغفار کا حکم اللہ نے دیا ہے، خود کہا مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے استغفار کیجیے۔ آج صرف ایک استغفار کا ذکر کر کے گزر جاؤں گا، وہ بھی تیزی کے ساتھ، اور وہ استغفار کون سا ہے؟ مقام شکر میں سورہ مبارک ہے نصر، تو سب کو یاد ہوگی، چھوٹا سا سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر۔ اے حبیب، جب اللہ کی نصرت و مدد آ جائے، جب اللہ کی نصرت و مدد آ جائے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، اور جب آپ دیکھیں کہ فوج در فوج، لشکر در لشکر لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو بس پھر آپ اللہ کی تسبیح پڑھیں اس کی حمد کے ساتھ اور استغفار کریں۔ یہ کیا گناہ ہے جس کے بعد استغفار کیا جائے؟ آپ کے پاس اللہ کی نصرت آ جائے، اللہ کی طرف سے فتح حاصل ہو جائے، لوگ جوق در جوق دین میں داخل ہونے لگیں، تو آپ کیا کریں؟ تسبیح کریں حمد کے ساتھ اور استغفار۔ دو کام سکھائے گئے، تسبیح اور استغفار۔ کل میں نے تقریر کے شروع میں کہا تھا، تسبیح اور استغفار کا رشتہ ہے، خالق کو نقائص سے پاک جاننا تسبیح ہے، خود کو نقائص سے دور رکھنا استغفار۔ نصرت و فتح کے بعد مقام شکر ہے۔ دنیا جشن مناتی ہے نصرت و فتح پر، جشن محمد کیا ہے؟ تسبیح و استغفار، تسبیح اور استغفار۔ جب لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، لگاتار آتے ہیں، ہر روز آتے ہیں مسائل مشکلات لے کر، رزق و روزی، اولاد وغیرہ 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 وغیرہ، میں اکثر کہتا ہوں کثرت سے استغفار پڑھیے، تو وہ ایسے مرجھا کے چلے جاتے ہیں کہ جیسے میں نے ان کا کوئی کام کیا ہی نہیں۔ وہ آئے تو تھے کوئی ذکر لینے، میں نے دیا ہی نہیں۔ وہ چاہتے ہیں کچھ اور ہی چیز بتا دوں، یہ کچھ اور ہی چیز کی جو آپ تلاش میں ہیں میں بتاؤں،
یہ کیجئے تو وہ کچھ اور ہی چیز وہ دے دے گا. نظام سمجھیے، نظام سمجھیے. ہر چیز کے پیچھے کچھ چھپا ہوا ہے نا. پوری تقریر میں بار بار دہرایا میں نے یہ جملہ. اتنا دہراتا نہیں ہوں جتنا آج دہرایا ایک جملہ، جیسے مکتب میں سبق پڑھایا جاتا ہے. سامنے کی چیز کے پیچھے کچھ چھپا ہوا ہے. ہر منظر کے پیچھے پس منظر ہے. ہر معلوم کا رشتہ کسی نامعلوم سے ملتا ہے. ہر مرئی کے پیچھے کوئی نامرئی ہے. ہر دیدہ کے پیچھے کوئی نادیدہ ہے. اس استغفار کو اپنا کے دیکھیے. وہ خاص چیز جس کی تلاش ہے وہ خود القاء فرمائے گا، وہ خود عطا فرمائے گا، وہ خود تمامیت و کمالیت کے درجے تک پہنچائے گا. آپ استغفار کے پابند ہو کے تو دیکھیں. اس چیز کے تو پابند ہوں جس کا پابند اللہ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کو بنایا صلی اللہ علیہ وآلہ. جب سے یہ سورہ نازل ہوا تھا حضور کثرت سے اٹھتے بیٹھتے دو جملے کہا کرتے تھے: سبحان اللہ و استغفر اللہ، سبحان اللہ و استغفر اللہ، سبحان اللہ و استغفر اللہ. مسلسل فرماتے تھے. یہ حضور کی شان تھی. آپ سمجھتے ہیں استغفر اللہ کہنے کی کیا تاثیر ہوگی؟ ایک کل کہہ چکا ہوں، ایک استغفر اللہ میں وہ خدا راضی ہو جاتا ہے. ایک استغفر اللہ میں اگر دل سے کوئی کہے استغفر اللہ، خدا خود اپنے بندے کو گناہوں سے بچانے کے لیے تدبیریں کرتا ہے. بس گفتگو ختم ہو گئی. کاش یہی پیغام دلوں میں اتر جائے. ربط کلام بہرحال ہے. معلوم ہے کہ جنت چونکہ نادیدہ حقیقت ہے، اس لیے وہ ساری بحث میں نے دیدہ اور نادیدہ کی بحث اس لیے اٹھائی کہ جنت آپ کو یہاں نظر نہیں آ رہی ہے، دکھائی نہیں دے رہی ہے. جنت کا علم نہیں ہے آپ کو، جنت پر یقین نہیں ہے آپ کو. اس لیے میں نے کہا اسلام دائرہ علم کو بڑھانے کے لیے آیا ہے، گھٹانے کے لیے نہیں آیا. اور پھر گفتگو یہاں تک پہنچی کہ جتنی آپ کو فتوحات ملتی چلی جائیں، اس سورہ کے ضمن میں بہت بیان ہے، جتنی فتوحات ملتی چلی جائیں آپ کی استغفار کی استعداد بڑھ جانی چاہیے. استغفار بڑھ جانا چاہیے. کثرت سے استغفار کریں. جیسے کوئی نعمت الہی ملے جتنی بار کہیں الحمدللہ اتنی بار کہیں استغفر اللہ. بس یہ پیغام یاد رکھیے. اور پھر اس عزاداری کی نعمت کے حصول پر بھی الحمدللہ بھی کہیے، استغفر اللہ بھی. یعنی کیا؟ الحمدللہ کے ذکر محمد و آل محمد ہمیں نصیب ہے، اور استغفر اللہ اس پر کہ ہم اس کا جو کچھ بھی حق ادا نہ کر پا رہے ہوں اس پر استغفر اللہ. جو محروم قسمت ہیں وہ تو محروم قسمت ہیں، مگر ہمیں ذکر نصیب ہے، اس پر الحمدللہ. ہم آشنائے مصطفیٰ ہیں الحمدللہ، ہم آشنائے مرتضیٰ ہیں الحمدللہ، ہم کربلا سے آشنا ہیں الحمدللہ، مگر ہم اس شناسائی کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں. استغفر اللہ. کیا کربلا سے شناسائی کا حق ادا کر پا رہے ہیں؟ جتنا ہمیں گریہ کرنا چاہیے ہم کر پاتے ہیں؟ دنیا ہمارے جس گریے سے گھبرا رہی ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے کچھ ویسے مخلوقات ہیں کہ روز عاشورہ سے آج تک ان کی آنکھیں خشک نہیں ہوئی ہیں. جنوں میں ہیں، ملائکہ میں ہیں. کچھ ملائکہ ہیں جنہیں اللہ نے مأمور کیا ہے کہ قبر حسین کے گرد رہو اور مسلسل گریہ و بکا کرتے رہو، اور حسین کے جو زائر آئیں ان کے لیے استغفار کرتے رہو. حدیث میں لفظ استغفار ہے، لفظ استغفار. اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں، وہ فرشتے جو معصوم ہیں، وہ فرشتے جن کے لیے گناہ کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ فرشتے مومنین کے لیے استغفار کرتے ہیں. خاص طور پہ کچھ فرشتے ہیں جو ان مومنین کے لیے استغفار کرتے ہیں جو حسین پر گریہ کرتے ہیں. اجرکم علی اللہ. بس مجلس ختم ہو گئی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مجلس ختم ہو گئی. مال مجلس یہی آنسو ہے.